اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان تھے جو کہ 1281 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 1326 عیسوی میں عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ بعض تاریخی محقق دعویٰ کرتے ہیں کہ در حقیقت اورحان ہی سلطنت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ اورحان غازی سلطنت کے معاملات اور فتوحات میں اپنے والد کی حکمت عملی کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ 1327 عیسوی میں انہوں نے نکومیڈیا شہر فتح کیا جو آج ازمت کے نام سے مشہور ہے۔ اورحان غازی نے یہاں پہلی اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ 1366 عیسوی میں موڈرنو اور گیمبلک شہر فتح ہوئے۔ بعد ازاں انہوں نے کریسی شہر فتح کیا۔ اورحان صرف اپنی سلطنت پھیلانے کے لیے جنگوں کے حق میں نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کریسی شہر کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے اگلے 20 سال تک فتح یافتہ شہروں پر اپنی سلطنت برقرار رکھنے کو ترجیح دی۔ اورحان نے نئے فتح یافتہ تمام شہروں میں خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت بروسا میں مساجد، مدرسے اور سرائے تعمیر کروائے۔ اسی لیے بروسا ایک اہم اسلامی مرکز بن گیا۔ 1356 میں اورحان نے انقرہ شہر فتح کیا۔ سلطان اورحان قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پورا کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے 1358 عیسوی میں ترنات کے قلعے گلیپولی کی بندرگاہ فتح کی، جہاں جنکلا، اپسالا اور روڈوسٹو کے قلعے آباد تھے۔ اس فتح نے بعد میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کرنے والے ہر سلطان کی مدد کی۔ سلطان اورحان کا سب سے اہم کام مستقل اسلامی فوج کی تشکیل تھا، کیونکہ اس فعل سے پہلے جنگ کے وقت لوگ اپنی مرضی سے جمع ہوتے تھے۔ اس نئی فوج کا نام جینیسری رکھا گیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ ایک نئی بٹالین۔ اس فوج کو پہلی منظم فوج کے طور پر بھی پہچانا جاتا ہے۔ کچھ معتسب مورخین نے غلط پروپیگنڈا کرتے ہوئے اورحان پر الزام لگانے کی کوشش کی کہ یہ عظیم اسلامی فوج چائلڈ ٹیکس کے نام پر نصرانی عوام کے بچوں کو چھین کر اور زبردستی اسلام میں تبدیل کر کے تشکیل دی گئی تھی۔ اس جھوٹی کہانی کو اورحان اور مراد خان کی تاریخ میں زبردستی شامل کیا گیا تھا، لیکن حقیقت بالکل مختلف ہے۔ کسی شخص کو زبردستی مسلمان کرنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام جنگوں اور لڑائیوں میں بہت سارے بچے اپنے والدین سے الگ ہو گئے تھے۔ عثمانی سلاطین نے ترقی یافتہ خوشحالی اور نظم و ضبط کے لیے گلی کوچوں میں گھومتے آوارہ بچوں کو روشن مستقبل کی ضمانت دی۔ انہیں فکری، ادبی اور دینی تعلیم دی گئی۔ علماء کرام اور مفکرین نے ان کے دلوں میں وفاداری، مذہب کے تحفظ اور اللہ کے لیے لڑائی کے جذبے کو بڑھایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی وہ کسی میدان جنگ میں جاتے تو ان کا نعرہ ہوتا تھا کہ یا تو غازی بنیں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کی فتوحات اور بار بار نصرانی لوگوں کی ناکامیوں نے معتصبانہ مورخین کو الزامات کے ذریعے مسلم تاریخ کو بدنام کرنے پر مجبور کیا۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ ہمارے معتدد مسلم مورخین بھی ان معتصبانہ مورخین سے متاثر ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ایسی جھوٹی کہانیاں سنائیں جن کا اسلامی عثمانی سلطنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ میں مغربی اناطولیہ کا بڑا حصہ شامل کیا اور پہلی بار ترک فوج ان کے دور میں یورپ میں داخل ہوئی۔ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی شہرت دگنی ہو گئی۔ اورحان کا انتقال 1360 عیسوی میں ہوا اور ان کا مقبرہ آج تک بروسا میں واقع ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور ساتھ موجود بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔